ابتدا میں جو جماعتیں گئی ہیں وہ تو اردو بھی نہیں جانتے تھے، لیکن وہ تبلیغ کے اصول جانتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو باتیں سکھائی تھی، جیسا کہاں ویسا ہی کرتے تھے۔ ان کو ایک کہتے کہ آج رات بھر رو اللہ کے سامنے، تو رات بھر روتے تھے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس جب وہ بھیجا لوگ، تو ان کو کہا کہ آج پوری رات تم رو۔ پوری رات روئے وہ، انہیں پوچھا کیوں رلا رہے ہو، پھر واپس آئے کار کو، پھر کہا آج رات پھر رو، پھر کہا کہ آج رات پھر رو۔ جو بنیادی چیز ہے اس کام میں یہ ہے کہ آدمی قرآن و سنت کی روشنی میں بزرگوں نے جو کام دیا ہے اس کام کے تابع ہو جائے۔ یہ جو پہلا قافلہ تھا مولانا کے ساتھ، زبانیں نہیں جانتے تھے، ان کے پاس زیادہ علم نہیں تھا، کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ میں نے بھی ایسی جماعت دیکھی ہے جس پوری جماعت میں کوئی کتاب پڑھنے والا نہیں تھا۔ وہ لوگ مسجد میں آتے تھے، لوگوں کو اس کے لیے تیار کرتے تھے کہ آپ تعلیم میں ہم کو کتاب پڑھ دیں، ہماری تعلیم ہوگی تو ہمارے پاس کتاب پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو مسجد کے امام صاحب کی یا ایسا کوئی آدمی دکھتا داڑھی ٹوپی والا تو اس کی خوشامد، بھائی صاحب ہماری تعلیم ہے 10 بجے سے، آپ ہم کو کتاب پڑھ دیں۔ ان کے اندر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کام کے تابع کر دیا تھا، بزرگوں کی منشا کے تابع کیا تھا کہ جیسا کہیں گے، جتنا کہیں گے اتنا کریں گے۔ بارہا بزرگوں سے سنا کہ اس کام کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منو آنسو بہا کر اللہ کے وہاں قبول کروایا ہے۔ وہ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جنہوں نے حاجی صاحب کو دیکھا تو وہ کچھ یعنی مولانا الیاس صاحب کا غم درد کیا تھا وہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ اندر کیا کڑھن تھی، کیا درد تھا، کیا غم تھا کہ رات رات بھر روتے رہتے تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ ایک موقع پر وہ رات دیر ہو گئی تاخیر، تو اپنے گھر میں پہنچنے کے بعد تعلیم کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت دن بھر آپ تو تعلیم کرتے رہتے ہیں، تو کہا کہ وہ تو پورے عالم کی فکر ہے، یہ اپنے گھر کی تعلیم۔ فضائل کے حلقوں کی اہمیت جو ہمارے لیے ایک قسم سے ٹونک ہے، جیسے عمر جاتے ہوئے کمزوریاں آتی ہیں، اعضاء میں ضعف آتا ہے، آدمی کوئی گولی ایسی لیتا ہے، وٹامنس، کوئی خوراک کھاتا ہے تو اس سے قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور ماحول اثر کرتا ہے جیسے موسم اثر کرتا ہے، تو وہ موسم کسی کی شرم نہیں کرتا کہ امام صاحب ہیں تو ان کو سردی نہ لگے اور مؤذن صاحب کو لگے تو سب کو ہی لگے گی، یا بہت بڑے رئیس ہے بستی کے، ان کو سردی نہیں لگے گی، مزدوروں کو لگے گی، سب متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے ماحول کا اثر جو ہے وہ سب پر ہوتا ہے۔ اس وقت غفلت ہے، عام عمومی فضاؤں میں غفلت ہے، نافرمانی ہے، باہر قسم قسم کے گناہ ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ولی کی ولایت ختم ہو جائے، تو اس ماحول سے حفاظت کا راستہ کیا اعمال ہے، مسنون اذکار ہے۔ آدمی دعا پڑھ کے گھر سے چلا ہے، صبح اٹھ کر دعا پڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، اور اس کے ساتھ اعمال کا شوق پیدا کرنے والے فضائل ہیں۔ پرانے ساتھیوں کو دیکھتے تھے کہ ان کی بیگ میں فضائل اعمال رہتی تھی ہمیشہ۔ ایک تو اجتماعی تعلیم کے لیے جماعت رکھتی ہے کتاب، پرانے ساتھی جو ان کے بیگ میں فضائل اعمال ہوتی تھی، اپنی تلاوت معمولات کے ساتھ پھر فضائل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب تو بہت سی جماعتیں بھی جو ہیں اس امید پر آتی ہیں کہ مسجد میں مل جائے گی وہاں فضائل کی کتابیں جو ہیں، تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں، فضائل کے حلقوں کی، اور اس کے ساتھ انفرادی اس کا مطالعہ، اتنا اس کا مطالعہ ہو، اتنا مطالعہ ہو کہ مستحضر ہو جائے۔ بہت سے پرانوں کو یاد ہو گئی تھی، نئے پڑھنے والوں کو وہ لقمہ دے دیتے تھے آسانی سے، اتنی یاد ہو جاتی تھی۔ اور یاد رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ آدمی گھر سے نکل رہا ہے بغیر وضو کے، فوراً اس کو حدیث یاد آئے گی کہ اگر وضو کر کے جاؤں گا تو ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ معاف ہوگا۔ آدمی گھر سے سواری پکڑ رہا ہے نماز پر جانے کے لیے، اور اس کو حدیث یاد آئے گی کہ پیدل جانے کا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے والوں سے کہا تھا کہ آپ وہیں رہو، آپ کے قدم نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے مدینہ منورہ میں، ان کا مکان مسجد نبوی سے سب سے دور انہی کا مکان تھا، اور وہ ساری نمازوں میں مسجد نبوی میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ان کے ایک دوست تھے دوسرے صحابی، انہوں نے کہا کہ بھائی تو رات کی اندھیروں میں آتا ہے اور دن میں ظہر میں اتنی دھوپ میں آتا ہے، ایک گدھا خرید لینا۔ گدھا سواری تھا اس زمانے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں گدھا نہیں خریدوں گا، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی پیدل مسجد جاتا ہے وضو کر کے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس لیے میں سواری استعمال نہیں کرتا۔ یہ ہے استحضار فضائل کا دھیان ہے تو عمل کا شوق رہتا ہے۔ ہاں، یہ پورا کام جو دنیا میں چلائیں، بہت ریسرچ کیا لوگوں نے، بھائی یہ کہاں سے پیسے لاتے ہیں، ان کو کون فنڈنگ کرتا ہے؟ فضائل سے فنڈنگ ہوتی ہے کہ فضیلت سے جو اندر دائیا بنتا ہے اسی پر آدمی زندگی لگانے کے لیے تیار ہو۔ سالانہ 4 مہینے کے لیے جو تیار ہوئے ہیں وہ فضائل سے ہوئے، تو اس لیے ہم معمولی نہ سمجھے اس کو۔